الف لام میم۔ کیا آپ نے کبھی قرآن میں ان الفاظ پر غور و فکر کیا ہے یا جاننے کی کوشش کی ہے کہ کیوں قرآن کے کچھ صورتوں کی شروعات صرف ان حروف سے ہوتی ہیں؟ آخر ان حروف میں ایسے کون سے راز پوشیدہ ہے کہ انہیں روحانیت کے دروازوں کی چابی کہا جاتا ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا یہ راز انسان بھی جان سکتا ہے یا صرف اللہ ہی جانتا ہے؟ قرآن و حدیث اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کچھ ایسے حروف نازل ہوئے جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، جن کی حقیقت کا ادراک عام فہم انسان کو ہونا شاید ممکن نہیں۔ جب اللہ نے الف لام میم فرمایا تو اہل دل کی روحیں کانپ اٹھیں۔ الف لام میم عام انسان کے لیے یہ صرف 3 حروف ہے، جبکہ اہل معرفت اسے ذات الہی تک پہنچنے کی کنجی کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ الف لام میم وہ پردہ ہے جو اللہ نے اپنی ذات پر ڈال رکھا ہے، اور ان 3 حروف میں ہر حرف ایک الگ جہان ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق الف اللہ کی ذات، لام لوح محفوظ اور میم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ 3 حروف مکمل کائنات کا خلاصہ ہے۔ کچھ اہل باطن کے زمان صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والی تمام تر امتوں کے راز پوشیدہ ہیں۔ قرآن کی سورہ بقرہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور تقوی داروں کے لیے ایک ہدایت ہے۔ اس آیت میں الف لام میم ایک روحانی کوڈ ہے، اور یہی آیت بتاتی ہے کہ یہ کوڈ کس پر اشکار ہوگا، یعنی کہ یہ راز صرف ھدی للمتقین پر ہی کھلے گا۔ اس لیے الف لام میم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے متقین کو سمجھنا ضروری ہے، اور متقین کو سمجھنے کے لیے ہمیں 5 سینسری یعنی سننے کے حصہ ہے۔ انسان 2 طرح سے سنتا ہے، ایک جسمانی سماعت اور ایک روحانی سماعت ہے۔ خود کی اور دیگر لوگوں کی آواز سننا جسمانی سماعت ہے، اور اپنے وجدان اور روح کی آواز سننا روحانی سماعت ہے۔ یہ وہ سماعت ہے جو انسان کو مراقبہ، مکاشفہ اور محاسبہ نفس سے حاصل ہوتے ہیں۔ دوسرا حصہ ہے بصارت، یعنی دیکھنا، یعنی اپنے قلبی نور سے، دل کی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھنا اصل بصارت ہے۔ تیسرا حصہ ہے چھونا، یعنی محسوس کرنا۔ انسانی جسم میں جب کوئی درد یا تکلیف ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹرز کے پاس بھاگتا ہے اور اپنی درد و تکلیف کی دوا تلاش کرتا ہے، لیکن یہی درد کئی بار انسان کو اللہ سے نہیں بلکہ اگر یہ بیدار ہو تو فرشتوں اور روحانی طاقتوں کی خوشبو بھی محسوس کرتی ہیں۔ اور 5واں حصہ ہے چکھنا، یعنی ذائقے کو محسوس کرنا۔ یہ حس صرف سبزیوں، گوشت اور پھلوں کے ذائقے میں فرق نہیں کرتی، بلکہ یہ حلال و حرام کے ذائقے میں بھی فرق کر لیتی ہیں، اور اسے یہ ذوق اللہ تعالی کی طرف سے ملتا ہے۔ ان 5 سینسری سسٹم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے وجدان اور روح کی آواز کو سننے کی تربیت دینی ہوگی۔ سماعت کا شعور حاصل کرنے کے لیے ہمیں تفکر، تدبر، مراقبے اور مکاشفے سے گزرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہم اپنے ارد گرد موجود روحانی آوازوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہماری آنکھیں صرف اس دنیا کو دیکھنا چاہتی ہیں یا ان جہانوں میں موجود روحانی مخلوقات کو دیکھنا چاہتی ہیں جو اللہ نے اپنے اولیاء کے لیے پیدا فرمائے ہیں، کیونکہ اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے لیے صرف جسمانی آنکھیں نہیں بلکہ روحانی آنکھیں درکار ہیں۔ ہمیں اپنے دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں کو اللہ کی طرف جانے والی سیڑھی بنانا ہوگا۔ آپ جتنا پریشانی میں اللہ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کیا سمیل کرنا چاہتے ہیں یا کیا سونگھنا چاہتے ہیں۔ جب سونگھنے کی حس لطیف ہو جاتی ہیں تو انسان ہمیشہ خوشبو کو تلاش کرتا ہے، بدبو اور گندگی سے دور رہتا ہے، اور یہی خوشبودار ماحول روحانی قوتوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سونگھنے کی حس بیدار ہوتی ہیں تو انسان سینکڑوں میل دور آنے والی خوشبو کو بھی محسوس کر علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو محسوس کر لی تھی۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے حلال کھانا ہے، کیونکہ حلال چیزیں آپ کی روح کو طاقت دیتی ہیں، جبکہ حرام چیزیں آپ کے نفس کو طاقتور بناتی ہیں۔ جب آپ اپنے اس 5 سینسری سسٹم کا شعور بیدار کر لیتے ہیں تو یہ وہ مقام ہے کہ جس پر اللہ ایک حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں وہ ضرور عطا کرتا ہوں۔ اور یہی وہ مقام ہے کہ اندر اس کے تمام شعور میں تقوی داخل ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ اپنے کان سے حقیقت کی آواز سنتا ہے، ظاہری نظر کے بجائے روحانی نظر سے دیکھتا ہے۔